اللهم وبحمدك لك الحمد ولا حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد ولا عفوك بعد قدرتك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وعن عمار بن ياسر وقال عمار بن ياسر: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق عند الإقتار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، قرآن کی ایک آیت اور امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی. اس آیت اور اس روایت میں ایمانی ڈھانچے کا تعین ہو رہی ہے، اور ایمانی ڈھانچے کی ایک شکل اور ایمانی ڈھانچہ بیان ہو رہا ہے. اور یہ ہمارے لیے سوسائٹی میں بڑا مسئلہ ہے، بلکہ شریعت میں بھی بڑا مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آ کر کچھ سوالات کر رہے ہیں. تو پہلا سوال جو کہہ رہے مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کی حقیقت کیا ہے. اور پھر دوسرا سوال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ مل اسلام. اور تیسرا سوال پھر مل احسان، پھر مت الساعہ، احسان کسے کہتے ہیں اور قیامت کب ہوگی. لیکن پہلا سوال جس کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا گیا اور انسانی شکل میں صحابہ کی مجلس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اچانک ایک اجنبی شخص آیا اور پیغمبر علیہ السلام کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اس سوال کے جواب جو دیا گیا ہے وہ زبان رسالت کے بغیر وہ متعین نہیں ہوتا ہے. وہ تشکیل اور وہ ایمان کا وہ ڈھانچہ بغیر زبان رسالت کے اس کی تعین مشکل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک شکل اور اس کی ایک تعین فرمائی. اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں اور اس اثر میں اس عملی ڈھانچے کا پورا ایک سٹرکچر اور پورے ایک شکل یہاں بیان ہو رہی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر اس کو عملی میدان میں ایمان کو
وہ پریزنٹیشن اس کا کر رہے ہیں کہ ایمان کسے کہیں گے. آپ معاشرے میں چل کر اور ایمان کا جو ڈھانچہ اور ایمان کی جو حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اس کو آپ عملی میدان میں کیسے پیش کرو. تو حضرت عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں ثلاث من جمعہم، بس 3 باتوں کا خیال رکھو، اور 3 باتوں کا جس نے خیال کیا، 3 باتیں جس نے جمع کیے، فقط جمع ایمان، پورے ایمان کو اس نے جمع کی. بات آسان ہو گئی. وہ بڑی بڑی روایتیں اور وہ بڑی بڑی چیزیں عمار بن یاسر نے 3 باتوں میں جمع کی، 3 باتوں میں اکٹھے کیے. بس ان 3 باتوں کو آپ سوسائٹی اور معاشرے میں اپنائیں تو آپ اپنے آپ کو ایک مومن اور ایک مسلمان کہلانے میں حق بجانب دیں گے. لیکن خدا نخواستہ اگر آپ عملی میدان میں ان 3 باتوں کو عملی شکل نہیں دے سکے تو پھر آپ سوچیں کہ کیا میں مومن اور میں مسلمان ہوں یا میں مسلمان نہیں. اچھا، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ عمار بن یاسر کا اثر ہے. اثر اس کو کہتے ہیں کہ صحابی ایک بات کہے. تو علماء کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی باتوں میں صحابی کا قول آ جائے وہ بھی حدیث مرفوع کے حکم میں ہے، کیونکہ اس نے یہی بات اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے اور اپنے دل سے نہیں کہتا ہے صحابی یہ بات کہ جس میں عقل کا کوئی دخل نہ ہو. ابھی پورے اسلام کو، پورے دین کو 3 باتوں میں منحصر کرنا یہ بڑا دعویٰ ہے. تو یہ اس نے ضرور بضرور کہیں زبان رسالت سے یہ بات سنی ہوئی ہوگی. پہلی چیز یہ ہے الانصاف من نفسک. معاشرے میں آپ رہیں تو آپ اپنے آپ سے ظلم نہ کریں، اپنے آپ سے انصاف کریں. الانصاف من نفسک. اپنے آپ ظلم و زیادتی کے حوالے نہ کریں. قدم بقدم معاشرے میں آپ جب قدم اٹھائیں، آپ کا وقت گزرے، آپ کا دن گزرے، آپ کا ہفتہ گزرے، تو اپنی عملی میدان میں ذرا دیکھیں کہ آپ تو کبھی اپنے آپ سے زیادتی تو نہیں کر رہے ہو، ظلم تو نہیں کر رہے ہو. بس انصاف اپنے آپ سے کریں. محدثین کہہ رہے ہیں کہ اس میں بنیادی طور پر عقائد کا ڈھانچہ آ گیا، نظریہ. یہ بنیادی چیز ہے اسلام کا کہ آپ صاحب نظریہ ہو، آپ کا نظریہ ہو. کیونکہ اگر جس شخص کا نظریہ نہ ہو تو سوسائٹی اور معاشرے میں اس پر اعتماد نہیں کرتا ہے، کوئی بھی نہیں کرتا ہے. نظریہ بنیادی چیز ہے. نظریہ اچھا ہو یا برا ہو، لیکن نظریہ ہو. بغیر کسی نظریے کی، یہ انسان کی خوبی ہے کہ انسان کا نظریہ ہو، اور یہ نظریہ جب رسوخ پائے تو شریعت نے اس کو عقیدے کا نام دیا. یہ نظریہ جو ہے نا یہ تو بدلتا رہتا ہے. کبھی آپ کا ایک نظریہ، کبھی دوسرا نظریہ، ہاں، اور کبھی ایک سے متاثر ہوئے، کبھی دوسرے سے متاثر ہوئے. یہ ان نظریات میں ہوتے ہیں کہ جو معاشرے میں وہ ذہنی پیداوار کے نظریے ہوتے ہیں. لیکن جو نظریہ زبان رسالت سے آیا ہوا ہو اور جس نظریے کی آبیاری قرآن و حدیث سے ہو رہی ہو، اس نظریے میں پھر تبدیلی ممکن نہیں. ناقابل انقلاب اور ناقابل وہ انتقال ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. اس لیے شریعت اس نظریے کو پھر عقیدے کا نام دیتے ہیں. الانصاف من نفسک. پہلا عقیدہ یہ ہے، پہلی چیز یہ ہے اسلام میں کہ آپ اپنا عقیدہ درست کر لیں. معاشرے میں رہیں تو عقیدے میں کئی چیزیں ہیں. سب سے پہلا عقیدہ یؤمنون بالغیب، ان تؤمن باللہ. یہ عقیدہ ہے، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کو خالق، رازق، مالک، اور اللہ کو
قدرت کاملہ کے مالک ماننا ہے بھائی۔ دنیا میں رہو گے تو یہ عقیدہ رکھو گے کہ بھائی کوئی طاقت ایسی ماورا طاقت ہے کہ جس طاقت کے حکم پر ہی پورا کائنات چل رہا ہے، پورا نظام چل رہا ہے۔ یہ عقیدہ آپ کو اللہ کی ذات پہ اور اللہ کی صفات پہ آپ کو عقیدہ رکھنا ہوگا، جس کو توحید بولتے ہیں۔ آپ موحد ہوں گے، توحید کے علمبردار ہوں گے، ایک اللہ کی ذات پر آپ کا اعتماد ہوگا، یہ عقیدہ ہوگا کہ دنیا کا نظام ایک رب کائنات کے دست قدرت میں ہے، وہ چاہے تو چلائے، وہ جس وقت چاہے گا بند کرے گا، روک کرے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس طرح اس نے اس نظام کو بنایا ہے وہ اس نظام کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی توحید کا یہ عقیدہ، اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اس تخلیق کی صفت میں، اس تدبیر کی صفت میں، اس ملکیت کے صفت میں کسی کا محتاج نہیں، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ یہ عقیدہ آپ کو رکھتا ہے۔ توحید کا یہ سبق ہمیں جو سکھایا گیا یہ بھی عقلی نہیں ہے کہ عقل نے اس میں کوئی تحقیق کر کے یہاں تک بات پہنچ گئی، کیونکہ جو رب کائنات کو عقل کے روشنی میں تلاش کر رہے ہیں وہ اثر ٹوکرے کھاتا ہے۔ یہ حقیقت توحید کا جو ہمیں بتایا گیا یہ پیغمبر نے بتایا۔ تو دوسرا عقیدہ ہمارا یہ ہوگا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ سچے پیغمبر ہے جس نے ہمیں توحید کا یہ سبق سکھایا ہے۔ یہ بھی عقیدہ ہے آپ کا؟ تو عقیدے ہو گئے۔ اچھا، میری اس عقیدے کی ابیاری کے لیے رب کائنات نے اس پیغمبر پر اور اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، تمام انبیاء پر۔ تو پھر تیسرا عقیدہ آپ کا یہ ہوگا کہ رب کائنات نے اس پیغمبر کو جب کائنات میں بھیجا تو اسی توحید کے سبق سکھانے کے لیے اور توحید کے اس سبق کی ابیاری کے لیے جو پیغام دیا وہ قرآن کے نام سے موسوم ہے، لہذا میری کامیابی، میری نجات اور میرے لیے سرمایہ ہدایت قرآن مجید ہے۔ یہ بھی آپ کی عقیدہ ہوگا۔ الانصاف من نفسک کی ہے۔ اور ایک آخری عقیدہ وہ یہ کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ دنیا میں جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ نے مجھے جو بتایا ہے اس کا میرے ساتھ محاسبہ ہو، بس یہ آپ کے عقائد ہے۔ اس طریقے سے ایمان بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، یہ سب اس میں آ گئے۔ لیکن یہ 4-5 عقیدے آپ کو، یہ آپ کے عقائد ہیں، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا الانصاف من نفسک۔ ابھی اگر کوئی توحید کا عقیدہ نہ رکھے تو اپنے آپ سے ظلم کر رہا ہے، بدترین ظالم۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اس لیے حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف نفس سے بھی ہے، انصاف اللہ سے بھی ہے اور انصاف مخلوق سے بھی ہے۔ ظلم نفس سے بھی ہے، ظلم اللہ سے بھی ہے اور ظلم مخلوق سے بھی ہے۔ اس لیے انصاف یہی ہے کہ آپ اچھا عقیدہ رکھیں۔ اسلام کے توحید کا جو عقیدہ ہے، رسالت کا جو عقیدہ ہے، بعث بعد الموت کا جو عقیدہ ہے، اس سے آپ کو جان چھڑانی نہیں ہے، اس سے آپ غافل نہ رہیں۔ اور یہ ہماری نمازیں، یہ اس عقیدے کی ابیاری ہے۔ یہ ہم جو کھڑے ہو کر یہ کہیں اللہ اکبر کہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، یہی توحید کا سبق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جی توحید ہے نا۔ اور پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب توحید کا سبق دہرایا جا رہا ہے۔ آپ 5 دفعہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اس توحید کا سبق دہرا رہے، پھر عملی طور پر بھی کبھی رکوع، کبھی سجدہ، کبھی تحیات کی شکل میں بیٹھ کر توحید کا یہ سبق دہرایا جا رہا ہے، یہ عقائد دہرائے جا رہے ہیں۔ اگر عقیدہ نہ ہوتا آپ کے نماز کی فرضیت کا تو آپ کیوں مسجد میں آتے، نماز کیوں پڑھتے؟ وہ عقیدہ ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ نہ ہوتا تو آپ اتنے اہمیت کے ساتھ
زکوٰۃ کا اتنا خیال کیوں رکھتے؟ اپنا پیسہ ہے، خود کمایا ہے، اور پھر بھی تجھے رب کائنات کا ایک طرف سے حکم ایک عقیدہ آ رہا ہے کہ بھائی زکوٰۃ دے دو سالانہ، 40,000 روپے دے دو، 40,000 یہ مثال پاؤنڈ دے دو. ارے بھائی مجھے اس میں کیا فائدہ ہے؟ ریکوری بھی کوئی نہیں ہے، اور نہ اسے کوئی امید رکھو گے، اور نہ کوئی اسے توقع رکھو گے، کیونکہ اگر توقع رکھو گے تو پھر اس سے وہ زکوٰۃ پہ اثر پڑے گا. یہ کیا ہے؟ توحید کا سبق دہرایا گیا. اللہ کی حاکمیت ہے. رمضان میں بھی توحید کا حق، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی وحدانیت. بھوکے ہیں، کوئی رکاوٹ آپ کے لیے نہیں، کوئی مثال کے طور پر آپ کے لیے کوئی عذر نہیں. جاؤ کمرے میں بیٹھ کر آرام سے کھاؤ، کون تجھے پوچھتا ہے. لیکن پیاسے بھی ہو، ضرورت بھی ہے، شربت اور پانی بھی پڑا ہوا ہے، لیکن صرف عقیدہ ہے کہ رب نے فرمایا اللہ اکبر، مغرب کا وقت جب داخل ہو روزہ آپ نہیں توڑ سکتے. یہ توحید کا سبق ہے جو آپ رمضان میں بھی دہرا رہے ہیں. اور یہی توحید کا سبق ہے کہ آپ گھر، بچے اور وطن اور سب کو چھوڑ کر اپنا پیسہ خرچ کر کے جا کر منا اور عرفات میں اور وہاں حرمین میں وہاں حج کے لیے کبھی طواف کرتے ہو، کبھی منا جاتے ہو اور رمی کرتے ہو، اور کبھی عرفات کے میدان میں الحج الحج السج چیخیں لگاتے ہو. اور کیا ہے؟ توحید ہے. اس لیے مسلمان اور مومن کا یہ ایمانی ڈھانچہ توحید کی بنیاد کے بغیر کبھی یہ ڈھانچہ بن نہیں سکتا ہے. اگر آپ نے توحید کو نظر انداز کیا، شرک کی گندی بیماری میں آپ مثال کے طور پر پنس گئے، تو آپ کی یہ نمازیں وغیرہ یہ بھی بے فائدہ ہوگی. کیونکہ شرک کے صورت میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو الانصاف من نفسک جو پیغمبر علیہ السلام کے صحابی کہہ رہا ہے، یہ وہ ہے کہ عقیدہ ہے. تو پہلی چیز کیا ہے جی؟ عقیدہ درست رکھو گی، عقائد پر محنت کرو. جو چیز میں اور عقیدہ اتنا مضبوط اور رکھو کہ دنیا کے حالات سے، دنیا کے سوسائٹی اور معاشرے سے آپ کا عقیدہ وہ متاثر نہ ہو اللہ کی ذات پر جو عقیدہ آپ نے رکھا ہے. پہلی چیز یہ ہے. اس میں تمام عبادات آپ کیا ہیں. دوسری چیز ہمارے بیان سے کہنے لگے وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ. بذل السلام للعالم، پوری کائنات کے لیے کی سلامتی کے لیے فکر مند ہونا. مفسرین معنی کرتے ہیں بذل السلام للعالم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو معاشرے میں فروغ دینا. لیکن اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکے بذل السلام للعالم، ارے پوری کائنات کی سلامتی کے لیے آپ فکر مند رہے. یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق کی خیرخواہی کا جذبہ دل میں رکھے. یہ بذل السلام للعالم ہے. اسے ہم تعبیر کر سکتے ہیں اخلاقیات، کردار. یہ بڑی چیز ہے. اس لیے آپ کا ذمہ بہتر مسلمان صرف یہ نہیں کہ وہ نماز ہے تو 200 رکعت پڑھے، حج بھی کرے، لیکن کردار اس کا نہ ہو، اخلاق اس کا نہ ہو. سوسائٹی اور معاشرے میں کوئی شخص اس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ نہ رہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ اللہ کی مخلوق اس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بلکہ اس میں اگر آپ آگے جائیں کہ آپ کے ادا سے، آپ کی وضع قطع سے اور آپ کے نشست و برخاست سے رب کائنات کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ ملے، پریشانی کا سامنا کرنا نہ ہو. اس لیے اس میں سب آگئے جھوٹ نہ بولے، کیونکہ جھوٹ اگر بولیں گے تو اس سے لوگوں کو تکلیف ہے. اعتماد آپ پر نہیں کریں گے، اعتمادی کا مظاہرہ ہوگا. دھوکہ نہ کریں کسی سے. اگر آپ نے دھوکہ کیا تو اس دھوکے سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچتی ہے. اس لیے پوری کائنات کے لیے آپ سلامتی کے فکر مندی کے یہی ہوگا کہ آپ
ہر ایک شخص سے، ہر ایک آدمی سے، معاشرے کے ہر ایک فرد کے لیے اس نیت سے خیر خواہی کا جذبہ رکھو گے کہ اللہ کی مخلوق ہے، آپ کائنات کو اللہ کی مخلوق کی نظر سے دیکھیں، اس نظر سے نہیں دیکھیں بلکہ اللہ کی مخلوق، اس کا تعلق میرے رب سے ہے، میں اور یہ اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے، لہذا اس کو تکلیف پہنچانا یہ میرے ایمان، میرا اسلام مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ کا کردار، اور کردار ایسی چیز ہے اس سے دنیا آباد رہے گی۔ جی حدیث میں، اسی حدیث میں جو آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 4 سوالات پوچھے گئے تھے، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، متی الساعہ، قیامت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قیامت کا پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے، لیکن پھر کچھ نشانیاں بتائی۔ ان نشانیوں میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی ان تلد الامۃ ربتہا، کہ معاشرہ اس ڈگر پر پہنچے کہ ماں کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، جس ماں سے یہ پیدا ہوا ہے اس ماں کے ساتھ نوکرانی جیسا سلوک، یہ کردار ہے انسانیت کا۔ کردار یہ ہے کہ آپ کی ماں اور آپ کا باپ یہ آپ کے لیے قیمتی سرمایہ ہے، دعائیں لے لیں آپ اس لیے۔ اور حدیث میں جو ہے الجنت تحت اقدام الامہات، لیکن ابھی ایک بدقسمت اٹھ کر وہ ماں کی تکلیف کا بھی ذریعہ بنے، باپ کی تکلیف کا بھی ذریعہ بنے، باپ کو بھی نقصان پہنچائے، ماں کو بھی نقصان پہنچائے، یہ مسلمان کا کردار نہیں۔ یہ ایک کردار اس نے کھو دیا، اس لیے کہہ رہے ہیں قرب قیامت کا پھر انتظار کیجیے۔ اور آگے فرمایا ان تر الحفاة العراة رعاة الابل البهم یتطاولون فی البنیان، مادیات کا غلبہ سوسائٹی پر آئے گا، اور مادیات اتنے غلبہ ہوگا کہ آپ جتنے فیصلے کریں گے، بھائی مادیات کے اعتبار سے یہ قیامت کی نشانی ہے۔ کردار جب ختم ہو جائے تو کردار کے خاتمے کے بعد بہتری کا اور معیار جو ہے وہ مادیات رہیں گے، یہ پھر قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فانتظر الساعہ، پھر قیامت کی۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اخلاقیات آپ کے جو ہیں نا، یہ دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے، سوسائٹی میں بقا کا ذریعہ ہے۔ آپ کے سوسائٹی میں کردار اور اخلاقیات سے آپ سوسائٹی کو باقی رکھ سکتے ہیں، اور خدا نہ کرے بد اخلاقی کا غلبہ آ جائے، بد کرداری کا غلبہ آ جائے، تو بد اخلاقی کی وجہ سے کردار کھو بیٹھے تو پھر معاشرے سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، پھر انسان کا معاشرہ نہیں رہتا ہے، یہ حیوانات کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے پھر یہ دنیا ختم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیشن گوئی فرمائی کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ جب یہ کردار یہ کھو بیٹھے، پھر جب اس میں یہ کردار نہ رہے انسان، تو پھر جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو، پھر کیا ہے دنیا کی بقا کا؟ یہ تو بقا تو انسانی معاشرے کے لیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تو 2 چیزیں ہو گئی، پہلا عقیدہ، دوسرا چیز جو ہے وہ آپ کا کردار ہے، اور تیسری چیز جو ہے وَالْإِنفَاقُ عِنْدَ الْإِقْتَارِ۔ انفاق عند الاقتار کی فہرست ذرا لمبی ہے، میں صرف اس سے تعبیر پر اعتبار کرتا ہوں۔ یہ آپ کے معاملات ہیں، آپ کے معاملات۔ شریعت نے آپ کے لیے کچھ ضابطے ایسے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ آپ کھائیں گے تو کھانے پینے میں حلال کا خیال رکھیں گے۔ آپ مثال کے طور پر کاروبار کرو گے تو شریعت کے مزاج کے مطابق کہ آپ کے اس کاروبار سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کا استحصال نہ ہو، کسی کے پریشانی کا ذریعہ نہ ہو۔ پھر اس کے لیے ایک مستقل نظام اس نے وضع کیا ہے جس کو معاملات بولتے ہیں، اور قرآن نے اس کی رہبری کر کے ہمارے حدیث کی کتابوں میں
باقاعدہ اس پر کتاب البیوع، باقاعدہ اس پر کتاب البیع، کتاب البیوع، مثال کے طور پر کتاب الاجارہ، یہ مختلف قسم کے ابواب آتے ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ پیغمبر علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو اس 10 سالوں میں، مکی زندگی تو 10 سالہ جو تھی وہ مکی زندگی، 13 سالہ وہ تو مظلومیت کی تھی، وہ تو الگ، لیکن اس 10 سال میں پیغمبر علیہ السلام نے سوسائٹی اور معاشرے کو جو کچھ دیا ہے اس میں معاملات کا سبق دیا ہے عملی میدان میں. چنانچہ اس میں صحابہ کے 3 طبقے ہو گئے. 3 طبقے. ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے ایگریکلچر کی طرف توجہ دی، زمینداری کی طرف. یہ بنیادی چیز ہے اور یہ ملک کی ترقی اور معاشرے اور سوسائٹی کی ضرورت ہے. تو اس لیے پیغمبر علیہ السلام کے کچھ صحابہ جس کو انصار بولتے ہیں، انہوں نے تمام تر توجہ وہ کس پر دی؟ زمینداری پر دی. یہ کھجور ہے، یہ باغات ہیں، اس کو اگا رہے ہیں، پھر دوسروں کی ضرورت سے پوری کی جا رہی ہے. یہ بھی معاملات ہے. دوسرے معاملات مہاجرین جو ہے ان کو کاروبار میں لگایا، تجارت میں. اس لیے بڑے بڑے کاروباری جو مکے سے آئے مدینہ منورہ میں، انہوں نے کاروبار کو ہاتھ ڈالا. لیکن ایک تیسرے طبقے کا ثبوت بھی اس میں ملتا ہے، وہ فنی ماہرین جس کو کتابت آ رہی تھی، کمال تھا، اس نے دوسروں کو کتابت سکھائی. جس کو مثال کے طور پر نیزہ بازی، جس کو نیزہ بنانا آتا تھا، انہوں نے. اس لیے معاشرے میں یہی چیزیں، یہ معاملات ہے ہمارے، اور اس سے معاشرے کی ضرورت پوری ہوتی ہے. تو ان تینوں شعبوں میں آپ کے، اگر آپ کی زمین ہے، اگر آپ کا پیسہ ہے، اور اگر آپ کی محنت ہے، تینوں چیزوں میں پیغمبر علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی اور عملی میدان میں پیش کیا. ایک تو نظریہ تھا، ایک تو آئیڈیا تھا، لیکن آئیڈیا کے ساتھ عملی میدان میں صحابہ کرام کاروبار میں لگے. کیسے کاروبار کیا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے، بڑے. کسی نے سے پوچھا یہ مالدار کیسے بنے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے کبھی معاشرے میں زیادہ فائدہ کمانے کا سوچا نہیں، میں نے مخلوق کی خیر خواہی کا جذبہ لے کر کاروبار کیا. انسان کو فائدہ ملے، روٹی کا کوئی محتاج ہے اس کو کپڑے کا کوئی محتاج ہے اس کو کپڑا پہنچاؤں، یہ اللہ کی مخلوق ہے. میں نے اس نیت سے، تو میری اس مالداری کا راز جو ہے یہ اس میں ہے کہ میں نے کاروبار میں اللہ کی مخلوق کی ہمدردی کا جذبہ رکھا، اس لیے میں بڑا مالدار ہوں. اور امام غزالی اس سے احسان فی البیع کا نام دیتے ہیں کہ آپ کاروبار کرو گے تو آپ سوسائٹی اور معاشرے میں اپنے فائدے کی بجائے دوسروں کے فائدے کو مد نظر رکھیں. اس لیے جھوٹ نہیں بولو گے، دھوکہ نہیں کرو گے، اس کو فائدہ ملے، اس کو فائدہ ملے. اچھا بھائی اس کو فائدہ کس چیز میں ہوگا؟ بھائی اس میں تمہارا فائدہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ 1000 گھوڑے لیے، اونٹ لیے، اور جس قیمت پر میں نے لیے تھے اسی قیمت پر میں نے بیچے، اور پھر بھی 3000 درہم میں نے کمائے. عجیب مسئلہ ہے، قیمت خرید اور قیمت فروخت. کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1000 اونٹ کے گلے میں رسی تھی، تو میں نے جب اونٹ خریدے تھے تو رسی کے ساتھ، اور جب اونٹ جب فروخت کر رہا تھا تو میں نے کہا بھائی اس کی رسی نہیں، رسی میں نے نہیں دی. تو رسیاں میں نے 1000 اونٹ سے نکال کر دوسری طرف رکھی، اور ایک رسی میں نے 2 درہم پر فروخت کیا. تو 1000 رسی کے 2000 درہم میں نے وہ میں کمائے. جی. اور پھر یہ کہا کہ جب میں قیمت خرید اور فروخت میں نے ایک رکھی تو 1 ہفتہ پہلے میں نے وہ جانور فروخت کیے، وہ اونٹ فروخت کیے، تو 1 ہفتے کا چارہ جو مجھے بچ کیا 1000 درہم کا وہ بچ گیا. تو قیمت خرید اور فروخت. لیکن میں نے اس میں خلق خدا کی ہمدردی کا جذبہ.
یہ صحابہ کا کاروبار ہے اور صحابہ کے معاملات ہے جو والانفاق عند الاقتار میں جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اور پیغمبر علیہ السلام نے مدنی زندگی میں صحابہ کی تربیت جس بنیاد پر کی وہ اسی بنیاد پر بھی. کاروبار کرو گے لیکن کاروبار المحتکر ملعون ظہیر اندوزی کا پیغمبر علیہ السلام نے مانع فرمائی. کیونکہ یہ بلکہ میں آپ سے یہ کہوں اس کاروباری آدمی کو شریعت نے قرآن و حدیث نے رب کائنات کی صفت رزاقیت کا مظہر بنایا. تو میری صفت کیونکہ اللہ نے مخلوق کے ساتھ رزق کا وعدہ کیا ہے اور یہ رزق کس لوگوں کے ذریعے سے اس کے ذریعے یہ پورا ہوگا یہ وعدہ. تو اس کی صفت رزاقیت کا مظہر ہے. تو خلاصہ کلام یہ رہا. میں نے آپ سے یہ کہا کہ حضرت عمار بن یاسر کی اس روایت میں اسلام کا یہ ڈھانچہ یہ 3 باتوں پر مشتمل ہے. پہلے آپ کے عقائد ہیں، دوسرے درجے میں جی معاملات ہیں، کردار ہے، اخلاقیات ہے، اور تیسرے درجے میں معاملات ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور ہر قسم کے آفات و بلیات سے اللہ حفاظت میں رکھے. انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.